حدیث پاک کا ترجمہ تو ہو گیا تھا، اب بات یہ کرنی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی کے پاس لے کر گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ورقہ ابن نوفل کے پاس کیوں لے کر گئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو خود ہی پورا حال کیوں نہیں بتا دیا؟ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پورا حال حضرت خدیجہ کو بتا دیتے تو خدیجہ ان کو ورقہ کے پاس لے کر نہ جاتی؟ جی میں نبی ہو گیا ہوں، میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل وحی لے کر آیا ہے اور میں نبی ہو گیا ہوں، بس پوری بات یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتا دیتے تو حضرت خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر نہ جاتی، لیکن آپ نے یہ بات ان کو بتائی نہیں، اس لیے وہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ بھی چلے گئے ساتھ میں، آپ نے ساتھ میں جانے سے انکار بھی نہیں فرمایا۔ اور اس سے آگے بڑی تعجب کی بات یہ کہ جو کچھ ورقہ بن نوفل کہتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کو سنتے بھی رہے، اور جب ایک بات انہوں نے کہی کہ وہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے تو اس پر آپ نے تعجب سے استفسار فرمایا اور فرمایا اب مخرجیہ ہوں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سارے معاملے کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل ہونے فرشتہ ہونے کا علم نہیں تھا، اور اپنی نبوت کا ان کو ابھی علم نہیں تھا۔ اسی واسطے انہوں نے نہ حضرت خدیجہ کو یہ بتایا، نہ ورقہ بن نوفل کو یہ بتایا، اور اسی لیے وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن دوستو یہ بات غلط ہے، جیسا کہ کل اور پرسوں تقریر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ضروری اور علم وہبی کے طور پر یہ پوری طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ جبریل ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کا نبی ہو گیا ہوں۔ آپ نے جو قصہ پیش آیا وہ تو بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ فرشتہ ہے میں نبی ہو گیا ہوں، یہ نہیں بتایا۔ باقی جو قصہ پیش آیا وہ سب بتا دیا۔ اب آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ کیوں نہیں بتایا بس۔ تو دیکھو، جو آپ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رہے ہیں کہ زملونی زمبلونی، اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، تو یہ حالت ابھی اسی طرح ہے۔ جو ایک زیادہ خوف تھا جس سے دل دھڑک رہا تھا اور شانے کا گوشت پھڑک رہا تھا، وہ حالت تو ختم ہو گئی، لیکن وہ جو حیرت اور استعجاب کا عالم تھا وہ ابھی تک باقی ہے، اور اس حیرت اور استعجاب کے عالم میں آپ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کوئی بات اپنے دل کی نہیں بتا رہے ہیں، بس کم سے کم الفاظ میں جو واقعہ پیش آیا وہ بتا دیا، چونکہ اس کے نہ بتانے سے بات زیادہ الجھ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو اور کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتی کہ ابھی اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا۔ اظہار نہ فرمانا ایک تو محض احتیاط کی وجہ سے بھی ہے، اور ایک اس بنا پر بھی ہے کہ ابھی تک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا کوئی اشارہ یا اس طرح کا کوئی حکم آپ کو نہیں ملا تھا۔ یہ اس واسطے آپ خاموش رہے اور خدیجہ جو کر رہی ہے ان کو کرنے دیا، جو تم کر رہی ہو ان کو کرنے دیا، لیکن آپ ان 3 وجوہات کی بنا پر خاموش رہ سکتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات غیب کی ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو روایت سے اس کا علم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے پڑھنے پڑھانے سے اور تفسیر کے پڑھنے پڑھانے سے جو علم دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ابھی آپ حیرت و استعجاب کے عالم میں تھے، بس جو دیکھا وہ تو بیان کر دیا، اس سے آگے کچھ بیان نہیں فرمایا، اور یا آپ نے اس مسئلے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ کوئی حکم مجھے اس کے اظہار اعلان کا نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا اور اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ اور تیسری بات وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی، ممکن ہے کہ ابھی اس کا اخفاء ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے زیادہ بہتر اور مناسب ہو، آپ نے یہی سمجھا کہ ابھی اس کا اخفاء ہی زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے، اور حضرت خدیجہ جو کرنا چاہ رہی تھی ان کو کرنے دیا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، اور ایسی معقول ہے الحمدللہ کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ آپ کی شان نبوت کے خلاف ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں شاید کل بھی کچھ بتلایا گیا تھا، اور یہاں کتاب میں بہت کچھ بتلایا گیا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو عربوں کی بت پرستی سے بیزار تھے، بلکہ اتنے تنگ تھے کہ مکے میں رہنا یہ پسند نہیں کرتے تھے، مکے والوں کی اس بت پرستی کی بنا پر۔ اسی طریقے سے ان کے ایک اور ساتھی تھے، زید ابن عمرو ابن نفیل، وہ بھی مکے والوں کی اس بت پرستی سے بڑے بیزار تھے، اور جس کو آج کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں بڑے دکھی تھے۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کوئی دوسرا دین اختیار کریں، اور دوسرا دین اختیار کر کے اس کا اعلان کریں، تاکہ لوگ ہم سے خود ہی بیزار ہو جائیں، ہمیں سے دین کے متعلق کوئی واسطہ اور کوئی سلسلہ ہی نہ رکھا جائے۔ تو یہ دونوں کے دونوں، یعنی زید ابن عمرو ابن نفیل اور ورقہ ابن نوفل، یہ دونوں کے دونوں ملک شام گئے، اور ملک شام وہ بستی تھی جس میں یہودی بھی رہتے تھے اور نصرانی بھی رہتے تھے۔ اب کچھ بھی کہیے گا، حسن اتفاق کہیے گا کہ زید ابن عمرو ابن نفیل یہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے، اور ان سے کہا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، ممکن ہے میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے دین میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے غضب سے بچنے ہی کے واسطے دین اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور یہودیت اختیار کرنے کے بعد جب مجھے اللہ کا غضب سے واسطہ پڑے گا تو میں یہودیت کیوں اختیار کروں؟ آپ مجھے کوئی دوسرے دین کی طرف رہنمائی کریں۔ انہوں نے یہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ حنیف ہو جائیے، حنیف، اور حنیف کا مطلب وہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک نصرانی عالم کے پاس گئے جن کو راہب کہا جاتا ہے، ان کے سامنے بھی اپنا مدعا رکھا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ ہمارے دین میں داخل تو ہو سکتے ہیں، ہو جائیے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سہنی پڑے گی۔ لعنت کا مطلب وہ خوب سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت سے بچنے ہی کے لیے تو میں دین اختیار کر رہا ہوں، اور نصرانیت اختیار کروں اور پھر اللہ کی لعنت کا سامنا کروں تو ایسا دین کیوں اختیار کروں؟ آپ میری کوئی دوسری طرف رہنمائی کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حنیف ہو جائیے۔
جب ان دونوں عالموں سے، ایک نصرانی سے ایک یہودی سے، انہوں نے بات سنی تو انہوں نے کہا اللہم انی اشہد، اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم، اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم، انہوں نے تو یہ کہا اور دین ابراہیم اختیار کر لیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آوے کہ وہ دین ابراہیم پر کس طرح رہے اور کیا عبادات اور کیا اعمال کرتے تھے، تو دیکھو اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل روح دین کی تو بہت پہلے ختم ہو چکی، لیکن رسم و رواج آخر تک باقی رہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں کے ہنود کہتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے پرانا دین ہے، ہمارا دھرم سب سے پرانا دھرم ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی آسمانی دین ہو، ہمارے حضرات یہ بھی فرماتے ہیں، لیکن ان کی کوئی عبادت اور کوئی رسم و رواج کسی مذہبی کو رسم و رواج معلوم نہیں ہوتا۔ یہ سب وہی تغیرات اور تبدلات ہیں جو ایک کرتے رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ دینی رسوم باقی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کچھ رسوم رسمیں باقی تھی، اب وہ ان پر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اپنے دین حنیف پر اپنے ہونے کا اعلان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ اس کی گواہی دی۔ اور یہ ورقہ بن نوفل یہ چلے گئے ایک راہب کے پاس، اس راہب نے ان سے کوئی دوسری گفتگو نہیں کی اور ان کو نصرانی بنا لیا۔ اب یہ وہاں رہے اور انہوں نے انجیل حاصل کی۔ اب انجیل کا علم حاصل کرنے کے بعد یہ مکہ مکرمہ میں واپس لوٹے۔ یہ ہو اب اس کے بعد ایک دوسری بات سنیے گا۔ ہاں، دوسری بات سے پہلے ایک اور بات سنیے گا۔ یوں کہا گیا ہے کہ حسن اتفاق سے ورقہ بن نوفل ایک ایسے راہب کے پاس گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی اور واقعی دین پر تھا، ان تمام تحریفات سے الگ تھلگ جو اہل دین نے نصارہ نے ان میں کی ہے، اور ان سب عقائد سے بیزار جو نصارہ نے اس میں داخل کر لی ہے۔ تو اصل دین عیسیٰ علیہ السلام پر تھا، اسی واسطے اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی لعنت برداشت کرنی پڑے گی، اس واسطے وہ نصرانی ہو گئے اور وہ انجیل کا علم حاصل کیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ دین عیسیٰ کے اصل دین عیسیٰ پر تھا تو اصل انجیل اس کے پاس ہوگی، ممکن اصل انجیل ان کے پاس ہوگی، تو وہ انجیل اصل انجیل انہوں نے پڑھی، اس کا علم حاصل کیا اور اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ اب مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد ان کو یوں کہتے ہیں کہ 3 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ایک سریانی زبان جو انمان ہے، اور یہ سریانی سوریہ یا سیریا کی طرف منسوب ہے۔ سوریہ اور سیریا یہ ملک شام ہی کا نام ہے، تو یہ زبان اس ملک کی زبان تھی، اور انجیل اصل میں سریانی زبان میں تھی، اور یہ سریانی زبان سیکھ چکے تھے اور انجیل کا علم حاصل کر چکے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عبرانی زبان سے بھی واقف تھے۔ اب سریانی زبان کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان کو بھی سمجھیے۔ عبرانی زبان یوں لکھا ہے، لکھنے والے لکھتے تو پتہ نہیں کیا کہا ہے، لیکن اس میں سے جو معتمد اور قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر فلسطین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو دریائے فرات پار کرنا تھا، اور دریائے فرات پار کر کے آپ دوسری جانب آ گئے تھے۔ اس وقت نمرود نے ان کے پیچھے کچھ لوگ دوڑائے تاکہ وہ اس کو گرفتار کر کے لے آوے، لیکن وہ لوگ اس سے اچھی طریقے سے واقف نہیں تھے، ابراہیم سے اچھی طریقے سے واقف نہیں تھے،
اس نے ان کا یہ پتہ بتایا کہ تم بات کرنا، وہ سریانی زبان میں بات کرتا ہے، سریانی زبان میں بات کرتا ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے جو کچھ حلیہ نقشہ وغیرہ بتایا ہوگا اس کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کو پہچان لیا اور اس سے بات کرنے لگے سریانی زبان میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دی اور انہوں نے ایسی زبان میں گفتگو کی جس کو وہ نہیں سمجھتے تھے، یعنی سریانی کے علاوہ دوسری زبان میں گفتگو کی جس کو وہ گرفتار کرنے والے نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس بنا پر وہ سمجھے کہ یہ ابراہیم نہیں ہے، وہ تو سریانی بولتا ہے، یہ تو کوئی اور زبان بول رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے دریائے فرات سے عبور کرنے کے بعد یہ زبان گویا کہ اللہ نے ان کو سکھائی تھی اور بولی تھی، اس واسطے اس زبان کا نام عبرانی ہو گیا، عبرانی ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سریانی زبان قدیم ہے اور عبرانی اس سے بعد کی زبان ہے۔ لیکن ایک روایت اس میں دوسری بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے کوئی عابر، وہ یہ زبان بولتے تھے اور اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے عابر ہے، عبرانی ہے یہ۔ خیر واللہ عالم۔ بہرحال یہ دو زبانیں ہیں، ایک سریانی اور عبرانی، بہت قدیم ہے۔ سریانی کا تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے بولی جاتی تھی، اور عبرانی کے متعلق پتہ چلا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کے زمانے میں وجود میں آئی ہے۔ اچھا، اگلی بات شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں یہ بحث کرتے ہیں کہ تورات اور انجیل کس زبان میں تھی اور کس زبان میں تھی، اس کی بھی شرح کرتے ہوئے یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس زبان میں نازل فرمائی، یہ ہے۔ تو ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے جو بھی کتاب اتری، جو بھی صحیفہ اترا، وہ عربی میں اترا، اور پھر اس قوم کے نبی نے اس کو اپنی قوم کی زبان میں پڑھ کر ان کو سنایا۔ اس اعتبار سے انجیل بھی عربی میں اور تورات بھی عربی میں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انجیل یہ سریانی زبان میں تھی اور تورات عبرانی زبان میں تھی۔ البتہ جیسا کہ آج بھی یہ بات مشاہد ہے کہ تورات ہو یا انجیل ہو، یہ دوسری زبانوں میں نقل ہو چکی ہے، خاص طور سے انجیل تو غالباً دنیا کی ہر زبان میں نقل کر دی گئی ہے، یہ بات۔ اب آگے چلیے گا تو ورقہ بن نوفل عربی زبان جو کہ ان کی مادری زبان تھی اس سے بھی واقف تھے، اور عبرانی زبان سے بھی واقف تھے، اور سریانی زبان سے بھی واقف تھے۔ اب انجیل کی حفاظت علماء انجیل کے ذمے تھی، اور وہ اس کی حفاظت طلباء کو درس دے کر نہیں، اور وہ اس کو حفظ یاد کر کر اور اس کی بار بار تلاوت کر کے اس کی حفاظت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی حفاظت کی ان کے ہاں یہ صورت تھی کہ وہ انجیل لکھ لکھ کر زیادہ سے زیادہ نسخے اس کے تیار کرتے تھے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت ورقہ بن نوفل یہ عربی میں انجیل لکھتے رہتے تھے، یا سریانی سے عبرانی میں انجیل لکھتے رہتے تھے۔ تو دونوں قسم کی روایت ہے، یہاں عبرانی کے لفظ ہے اور کتاب التفسیر کتاب التعبیر میں عربی کا ہے، تو ان دونوں کو جمع کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اصل زبان تو عربی تھی، لیکن یہ انجیل کو جو کہ سریانی زبان میں تھی کبھی عبرانی زبان میں لکھتے تھے اور کبھی لکھتے تھے عربی زبان میں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل لکھنے کا واقعہ بھی ہے انہی دنوں کا ہے جن دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی، اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، تو اس وقت کہاں لکھتے ہوں گے وہ؟
تو جواب دیا گیا ہے، اور جواب دینے کی ضرورت نہیں، سوال کی بھی ضرورت نہیں، لیکن بعض مرتبہ ہمارے بچے اٹک جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، اس واسطے رہنمائی کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ذکر تو اب کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ لکھنے کے قابل تھے جب لکھا کرتے تھے، جب وہ بینا تھے جب لکھا کرتے تھے، جب ان کے اندر قدرت تھی، طاقت تھی جب لکھا کرتے تھے، اور اسی وقت کا یہ حال بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات آ گئی۔ اور دوسری وہ بات میری آپ ہمیشہ یاد رکھنا، ہاں، کہ مولوی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ہاں، وہ چپ نہیں ہوتا، وہ تو کچھ نہ کچھ بول لو جا۔ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یوں کہہ دو کہ وہ خود تو نابینا ہونے کی وجہ سے لکھتے نہیں تھے، لیکن کسی سے لکھواتے تھے، اور یہ اسناد یہاں پر مجازی ہے۔ چلو خیر، بوجھ میں مرے یا نہ مرے، لگ تو جاوے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وکان عمران تنصر فی الجاہلیۃ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ فیکتب من الانجیل بالعبرانیۃ ما شاء اللہ خواجہ یس یبن عمی اسمع من ابن اخیک۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، اور حدیث کے عظمت کے اعتبار سے ان پر کلام ضروری ہے، چاہے وہ بہت معمولی کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں بلکہ متقدمین تو روایت بالمعنی کو جائز سمجھتے تھے اور روایت بالمعنی کر دیا کرتے تھے، لیکن جب اس کی خرابی دیکھی تو محدثین نے روایت بالمعنی کو منع کر دیا تھا، اب وہ روایت بلفظ ہی کرتے ہیں۔ اسی واسطے حدیث پاک کے الفاظ میں جو فرق ہوتا ہے وہ اس کو اس کی اچھی خاصی پکڑ کر کے اور اس کی اچھی خاصی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یوں یہ جو ہے نا، یبن عمی، یبن عمی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو یہاں تو یہ یا ہے، اور کتاب التفسیر اور کتاب التعبیر میں یہ ابن عمی ہے، ابن عمی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا بھی حرف ندا ہے اور یہ بھی حرف ندا ہے، لیکن مشکل یہاں کھڑی ہو جاتی ہے کہ بعض نسخوں میں، یہ مسلم کے نسخوں، مسلم میں اور دوسری بعض کتابوں میں یہاں ابن نہیں ہے، یہ تو عمی یا عمی ہے۔ تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ورقہ بن نوفل کو چچا کہہ رہی ہیں یا بھائی کہہ رہی ہیں، اور وہ ان کے چچا ہیں یا ان کے بھائی ہیں، بس یہ ہے سوال۔ تو دیکھو، تعویلات تو یہاں بھی بہت ساری ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریف ہو گئی ہے، اور یہ تھا یبن عمی، یہاں حرف ندا حذف ہو گیا، یہ رہ گیا ابن عمی، منادہ محذوف، ابن عمی، پھر ابنہ میں ہوتے ہوتے نقطہ ختم ہو گیا، تو اب ابن کو اگر نقطے کے بغیر پڑھیں گے تو رہ جاوے گا بس وہ، اور پھر کو کسی نے صحیح کر کے حرف ندا مان کر یا عمی کر دیا۔ بہرحال یہ راوی کی تصحیف ہے، ورنہ یہ ابن عمی ہی ہے۔ اور ابن عمی کیوں؟ واقعی طور پر حضرت ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہی تھے، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ابن نوفل ان کے دادا ہے اسد، نوفل کے دادا ہے اسد، اور حضرت خدیجہ کے دادا بھی ہیں اسد، بس اتنا ہے کہ ورقہ نوفل کے بیٹے ہیں اور خدیجہ خویلد کی بیٹی ہے، یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات سنیے آپ۔ یہ اب بھتیجا کیوں کہا؟ تو خیر ان باتوں پر بھی غور کر لیتے ہیں، اور غور کر لینے سے کچھ نیا علم آ جاتا ہے، اور غور کا فائدہ یہی ہوتا ہے، نہیں تو ترجمہ تو خیر آپ کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ عرب عام طور سے اپنے سے بڑے کو چچا کہتا ہے،
چچا کہتا ہے، اور اپنے برابر کو بھائی کہتا ہے، اور اپنے سے بہت چھوٹے کو بھتیجا کہتا ہے۔ تو اسی عرف کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا کہا۔ یہ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ خاندانی اعتبار سے بھی ورقہ بن نوفل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، جیسا کہ عبد العزیٰ تک تو نسب کتاب میں لکھا ہے ہی، اور عبد العزیٰ کے بعد میں نے پڑھ دیا تھا ابن قصی، تو قصی میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ورقہ بن نوفل دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن عبد العزیٰ ابن قصی۔ تو اس اعتبار سے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا واقعہ سنا دیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ سب سے پہلے یہ سوال کر لیتے ہیں، یہ تحقیق کر لیتے ہیں کہ ناموس کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھو، ناموس اور جاسوس یہ دونوں قریب قریب ہم معنی ہی ہیں۔ ناموس بھی صاحب السر کو کہتے ہیں، رازدار، راز کی حفاظت کرنے والا، اور جاسوس بھی رازدار، راز کی حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور یوں کہا جاوے کہ لغت کے اعتبار سے دونوں مترادف ہیں، لیکن فرق بھی کیا جاتا ہے۔ ناموس کہتے ہیں اچھے راز کی حفاظت کرنے والے کو، اور جاسوس کہتے ہیں برے راز کی حفاظت کرنے والے کو۔ تو یہاں ناموس سے جو کہا گیا ہے کہ رازدار، اس سے مراد فرشتہ ہے، اور بین سطور لکھا ہے جبریل اور اسرافیل۔ تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اسرافیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوئے ہوں گے، لیکن مشہور تو یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام ہی نازل ہوا کرتے تھے وحی لے کر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس۔ تو اب یوں کہا جاوے گا کہ یہ وہی ناموس ہے، جو وہی رازدار فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یعنی جبرائیل۔ اب ناموس کے بارے میں ہو گیا، اور یہ ناموس کی تحقیق نمس یلمسو نمسن، اس کے معنی حفاظت کرنے کے آتے ہیں، چھپانے کے آتے ہیں۔ اب ایک سوال دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ ورقہ نصرانی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ یوں کہتے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی عیسیٰ، لیکن وہ کہتے ہیں نزل اللہ علی موسیٰ۔ تو ایسا کیوں کہا؟ تو دیکھو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، اور عرب میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور عرب میں کتنے مشہور ہیں؟ عرب میں اتنے مشہور ہیں کہ دیکھو، سورہ مزمل جو ابتدائی صورتوں میں سے نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا۔ تو اگر عرب کو نہ معلوم ہوتا کہ یہ موسیٰ ہیں تو پھر الرسول یہاں نہ کہا جاتا، بلکہ ان کا نام لیا جاتا۔ تو وہ جانتے تھے، ان کے درمیان مشہور تھا کہ فرعون کے پاس موسیٰ آئے ہیں، اس واسطے یہاں پر الرسول کہہ کر خطاب کیا گیا اور الرسول کہا گیا۔ تو یہ مشہور تھے اولو العزم نبی اور مشہور نبی، اس واسطے انہی کی طرف نسبت کر دی۔ اور دوسری باتیں بھی ہیں، اور جن میں بہت حد تک جان بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مسلمان تو مانتے ہی ہیں، لیکن اس وقت تک مسلمانوں کا وجود نہیں تھا، تو آپ یہ کہیے گا کہ نصرانی بھی مانتے ہیں
اور یہودی بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نصرانی تو مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے۔ تو انہوں نے ایک ایسے نبی کا ذکر کیا جو اس وقت تک متفق علیہ تھا، سب کے درمیان متفق علیہ تھا اس زمانے میں، بجائے اس کے جس میں لوگوں کا اختلاف تھا اس کا ذکر کرنے کے، اس کا ایک ذکر کیا جو متفق علیہ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ اور تیسری بات اس کی یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، کہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ کتاب عطا فرمائی گئی، اور کتاب عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ کچھ نئے احکام بھی عطا فرمائے گئے، لیکن وہ بیشتر احکام میں تورات ہی کے احکام کے پابند ہیں، یا یوں کہہ دو بیشتر احکام میں، بیشتر دین میں وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے دین کے پابند ہیں۔ اس واسطے اصل عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اصل موسیٰ علیہ السلام ہوئے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کر دیا نزل اللہ علی موسیٰ۔ یہ تین وجوہات آپ کے سامنے آ گئی، اور ماشاءاللہ تینوں جاندار ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں، اور باقی کی بات تو بس ایسی ہی ہے۔ یا لیتنی فیہا جزعا، پہلے تو آپ یہ تلاش کیجئے گا کہ فیہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، اور پھر یہ تلاش کیجئے گا کہ جزعاً منصوب کیوں ہے یہاں پر، یہ باتیں غور کرنے کی ہیں۔ تو دیکھو فیہا ضمیر کا مرجع ما قبل میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے، البتہ ما قبل سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور اسی کی طرف ضمیر لوٹا دی گئی ہے، جیسا کہ بین سطور لکھا ہے فی ایام النبوتی و فی ایام الدعوتی۔ نبوت کا زمانہ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن کہا فی ایام ظہور النبوتی، یا پھر کہا فی ایام الدعوتی۔ ظہور نبوت اور دعوت نبوت کے زمانے میں پٹھا نوجوان ہوتا، جزعن اصل میں بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو 6 مہینے سے زائد کا ہو گیا ہو، اور بڑا مضبوط اور پٹھا مضبوط ہو، ہماری اردو اس کو پٹھا کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بولتے نہیں پٹھا کی جگہ، اس لیے چھوڑ دو، بہت مضبوط نوجوان کو، مضبوط طاقتور نوجوان کو جزع کہتے ہیں۔ چلو، اور پھر یہ تمام میں بولا جاتا ہے۔ یہ منصوب کیوں ہے؟ اس کو تو مرفوع ہونا چاہیے، اس واسطے کہ یہ یا لیتنی کی خبر ہے، یا لیتنی کا اسم ضمیر متکلم ہے، اور جزعن اس کی خبر ہے، جزعن اس کی خبر ہے، اور کوئی دوسری خبر یہاں ہو بھی نہیں سکتی ہے، تو اس کو منصوب بجائے مرفوع پڑھیے، اور بہت سی روایات میں مرفوع ہے بھی۔ تو یا لیتنی جزعن یہ ہوگا، اور اگر اس کو منصوب پڑھا جاوے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو بھی بڑی گنجائش ہے۔ یہ اکونو فعل محذوف کی خبر ہے، اور یہ کانا ایسے افعال میں سے ہے جو بکثرت حذف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا قواعد نحو میں۔ بہرحال یہ یا تو مرفوع ہے اور یا لیتنی کی خبر ہے، یا یہ منصوب ہے اور اکونو کی خبر ہے۔ حیّن اذ یخرجک قومک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم۔ سب سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ واو کیسا ہے؟ او مخرجیہم، یہ واو کیسا ہے؟ تو یوں کہتے ہیں، یہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ دراصل یہ واو عاطفہ ہے، اور یہ تھا اصل میں وَأَمُخْرِجِيَّهُمْ، وَأَمُخْرِجِيَّهُمْ، لیکن یہ ضعیف ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اگرچہ علامہ زمخشری کا قول ہے، لیکن لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اس کی کوئی خاص اور معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حرف عطف کو مؤخر کیوں کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کی مضبوط وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہاں پر کوئی معطوف محذوف ہوتا ہے، اور اس معطوف کو حذف کر دیا جاتا ہے، حرف عطف کو باقی رکھا جاتا ہے۔
اور عبارت یہاں پر ایسے بنے گی معادیہ و مخرجیہ ہم، معادیہ و مخرجیہ ہم، کیا وہ مجھ سے دشمنی کریں گے اور مجھ کو نکالیں گے؟ وہ اس طرح سے ہے. تو معطوف تو حذف کر، معطوف علیہ تو حذف کر دیا گیا اور حذف عطف باقی رہا. اب اس کو کہا او مخرجیہم. چلو جی، اب اس کے بعد ایک سوال قائم کیجئے گا آپ. سوال آپ کو بڑی حقیقت تک پہنچائے گا. وہ یہ کہ اس سے پہلے ورقہ بن نوفل جو کچھ بیان کرتے رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. لیکن جب اس نے یوں کہا اذ یخرجک قومک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بول اٹھے او مخرجیہم. تو کیوں بولے آپ یہاں پر؟ یہ کیوں بولے یہاں پر؟ دیکھو دوستو، میں عرض کر چکا ہوں کچھ بات ایسی بھی ہے جو اپنے دل میں آتی ہے اور بڑی قوت کے ساتھ آتی ہے اور تسلسل کے ساتھ آتی ہے، تو اس کو کہہ دینا میں ضروری ہی سمجھتا ہوں. دیکھو، کل میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولا تھا، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج وحی سے سرفراز کیا گیا اور نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اس وحی اور نبوت سے آپ کو ایک بہت بڑا علم حاصل ہوا. لیکن جتنا علم آپ کو حاصل ہوا اس سے زیادہ سوالات چھوڑ گیا، اس سے زیادہ سوالات چھوڑ گیا. اور ایسا ہوتا ہی ہے، جاہل کو کچھ ذہن میں نہیں آتا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جب علم آتا ہے تو سینکڑوں سوال اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک گھبراہٹ تھی، ایک فکر تھی، اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی جو میں نے کل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ میری قوم تو بڑی سرکش قوم ہے، بڑی متکبر قوم ہے، میں اس کو دین کیسے پہنچاؤں؟ یعنی ان مشکلات کا آپ کو احساس تھا، جو مشکلات آپ کو پیش آنے والی تھی یہ، اور یہ بھی خوف کی ایک وجہ تھی. تو وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پہلے سے موجود تھی، جب ورقہ کی زبان سے سنی تو فوراً بول اٹھے اچھا یہاں تک وہ میرے ساتھ ایسا کریں گے. یہ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری ایک بات اور ہے، وہ بھی اپنے جگہ پر بہت ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک امین، صادق، اور امین اور صادق ہی نہیں بلکہ پورے مکہ کے محبوب اور معزز انسان ہیں. محبوب اور معزز انسان ہے، اور محبوب اور معزز انسان ہی نہیں بلکہ وہ پورے مکے والوں کے لیے نہیں بلکہ مکے میں آنے والوں کے لیے بھی ایک بہترین پناہ گاہ ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کو مہمان نوازی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک ایسا انسان جس نے کبھی کسی پر ظلم نہ کیا ہو، وہ ایک ایسا انسان جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور وہ انسان جس نے ہمیشہ سب کا نفع کیا ہو، اب جب اس کو یہ سنے گا کہ تجھی کوئی شہر سے نکال دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دل میں تو فوراً ایک دھکا لگے گا اور فوراً وہ اس پر ضرور بولے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بولے اب مخرجیہم قال نعم. بس آگے چلیے، آگے بھی سن لیجیے گا آپ. لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا. ترجمہ تو اس کا میں نے آپ کے سامنے کر ہی دیا تھا، آپ سمجھیے مؤزرن، مؤزرن یہ تو یہ اسم مفعول ہے باب تفعیل سے. اس کے معنی ہے کبھی کبھی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کی بڑی مضبوط مدد کروں گا، بڑی زوردار، بڑی قوت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا. بس اتنی بات ہے. اگر میں اس زمانے میں موجود رہا جس زمانے میں آپ کی نبوت کا چرچا ہوگا، جس زمانے میں آپ اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو میں آپ کی پوری بھرپور مدد کروں گا. چلو
قصہ سب پورا ہو گیا. بس یہاں ایک سوال قائم کرتے ہیں ہم کہ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیں اتنی محبت، اتنے اعتقاد، اتنے یقین کا اظہار فرمایا کہ بس اس سے زیادہ اعتقاد، اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو کیا فرمایا، یا لیتنی جزع یا لیتنی حیہ. آرزو کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، اور آرزو تمنا نہیں بلکہ بڑے زوردار الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ انصر کا نصرا موزرا. تو ورقہ بن نوفل مسلمان شمار کیے جائیں گے کہ نہیں؟ یہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہیں کہ نہیں اور صحابی ہیں کہ نہیں؟ بہرحال ایمان میں تو بظاہر کوئی شک و شبہ معلوم ہوتا نہیں، تو ان کو صحابی ہونا چاہیے. اسی لیے مؤرخین ان کو صحابہ میں لکھتے ہیں، صحابہ میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اور مجھے اس وقت وہ ذہن میں نہیں رہا، 2 کتابوں کا نام لکھا ہے کہ ان میں ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے. اور اگر ایسا ہے تو بات بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، بات بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غالباً اس وقت جب یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اس وقت انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہ کیا وہ مسلمان ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا ہے. اور سفید لباس میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اس لیے کہ اگر کسی مردے کو آپ اچھے صاف ستھرے سفید لباس میں دیکھیں تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو صاف ستھرے ہرے لباس میں دیکھیں تو جنتی ہونے کی علامت ہے. تو یہ اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ وہ جنتی ہیں. اور ایک دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی، تو اس میں تو وہ 2 روایت ہے، وہاں بھی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت کا ایک باغ دیکھا ہے، اور ایک بار کہ میں نے ان کے لیے جنت کے 2 باغ دیکھے ہیں. بہرحال ان احادیث کی روشنی میں جو حضرت عائشہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور ان اسماء الرجال اور مؤرخین کے اس حوالے کے ساتھ یہ کہنا درست ہے کہ یہ صحابی ہے، مومن ہے بلکہ صحابی ہے. اور دوسرے حضرات یوں کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر سب کچھ ہے، لیکن اقرار نبوت اور اقرار رسالت نہیں ہے. معرفت نبوت تو ہے، معرفت رسالت تو ہے، لیکن اقرار نبوت اور اقرار رسالت نہیں ہے. وہ یوں کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ پھر یوں کہتے ہیں کہ یہ موحدین میں سے ہیں، مومنین میں سے نہیں. لیکن بہرحال جب احادیث سے اس کی تائید ملتی ہے تو ہمیں کیا دشواری ہے کہ ان کو مومن مان لیں، اور کیا دشواری ہے ہم ان کو صحابی مان لیں. ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، لم ينشب، نشب ينشب، اس کے معنی لٹکنے کے ہیں، لٹکنے کے ہیں. اور جب کوئی چیز کسی چیز پر لٹک گئی تو وہ اس چیز ٹھہر گئی. آپ نے اوپر سے کوئی چیز ڈالی اور وہ کسی کھنٹی پر لٹک گئی تو کیا مطلب وہ ٹھہر گئی، وہ نیچے نہیں گری. تو اب اس کا ترجمہ ٹھہرنے کا بھی کیا جاتا ہے. تو نہیں ٹھہرے ورقہ کہ ان کی وفات ہو گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ ہی زمانے کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد، اور جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فترت وحی کے دوران ہی ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی. وہ فطر الوحی، اور وحی سست پڑ گئی. فطر افطر کے معنی وحی سست پڑ گئی.
وحی کے سست پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدت تک وحی موقوف ہو گئی، یہ ہے۔ اب یہاں پر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدت کتنی ہے؟ یہ مدت 6 مہینے ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ مفتی سعید احمد صاحب تو اسی پر مصر ہے کہ یہ مدت 6 مہینے ہے، لیکن زیادہ تر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مدت 3 سال ہے۔ اچھا چلیے، قال ابن شہاب سے تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ آج ایک سوال قائم کر کے مختصر سے اس کا جواب دیا جاوے، وہ یہ کہ وحی سست کیوں پڑ گئی، وحی موقوف کیوں ہو گئی، یہ ہے سوال۔ تو دیکھو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، بہت ساری بات اصول کلی کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہے، وہ تکوینی ہو یا تشریعی ہو، اور حکمت جاننے کی طرف، حکمت جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، حکم کا ماننا تو ضروری ہے اور حکمت کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جاوے تو اچھا، اور نہ معلوم ہو تو نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس واسطے اگر فطرت وحی کی کوئی حکمت معلوم ہو جاوے ٹھیک، اور معلوم نہ ہو تو بھی ٹھیک۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر میں بار بار جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ منصوص تو ہے نہیں، یہ تو صرف مستنبط ہے، مجتہد ہے۔ یہ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تاب کوئی کم نہیں پڑا تھا۔ میں نے کل وہ سب وجوہات آپ کے سامنے گنوائی تھی کہ کتنی وجوہات تھی، اور ہر وجہ ایسی تھی اپنی ذات میں کہ اس سے آدمی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں، اس واسطے ایک مدت تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی گئی تاکہ آپ کی وہ تمام قوتیں بحال ہو جائیں، وہ حیرت، استعجاب، فکر، جو بھی ہیں وہ سب رفع ہو جاوے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشتیاق پیدا ہو جاوے، اشتیاق پیدا ہو جاوے۔ چنانچہ وقت نہیں رہا تو میں آپ کو بزرگوں کے بھی قصے سناتا۔ ایسا حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جتنا وقفہ طویل ہوتا چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کچھ لوگ تو اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لیکن روایت میں آیا ہے، مضبوط روایت میں آیا ہے، کوئی کمزور روایت نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشتیاق اور شوق میں مغلوب ہو کر اور وحی نہ آنے سے ملول ہو کر پہاڑ پر چڑھ کر نیچے کودنے کی کوشش کرتے تھے، چاہتے تھے۔ تو اس وقت غیب سے آواز آتی تھی، یا محمد انکا رسول اللہ حقا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ادھر سے ہٹ جاتی تھی، تو وہ ذوق ختم ہو گیا، اشتیاق غالب آ گیا، اور اس درجے اشتیاق غالب آ گیا کہ اب تیرے بن جینا نہیں ہے۔ اس درجے اشتیاق غالب آ گیا، اور یہ اشتیاق عین مصلحت اور عین حکمت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ گویا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہی بھیجیے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے اور اس وحی میں کوئی حکم دیتا ہے، اور اس حکم کو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ذہنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو گویا کہ آپ نے خود منگائی ہے تکلیف۔ اس کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ تکالیف سہنا آپ کے واسطے آسان ہو جائے۔ اور باقی کچھ یاد دلا دیو، کل کو تھوڑا بہت اور بتا دو انشاءاللہ۔